اور ان کے والدین کے ساتھ کیا سلوک ہوگا؟ ان کے والدین کے بارے میں حدیثوں میں آتا ہے کہ جب روز محشر ہوگا، سورج کے بارے میں آتا ہے کہ یہ سوا نیزے پہ آ جائے گا اور دن اتنا بڑا ہوگا، کان مقدارہ 50,000 سنہ، کہ 50,000 سال کے برابر وہ دن قیامت کا، اور ایسا ہولناک دن ہوگا۔ ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، فرمایا وہ ایسا دن ہوگا کہ ہر شخص اس دن اپنے گناہوں کی وجہ سے اپنے پسینے میں ڈوب رہا ہوگا۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے کلما نضجت جلودہم بدلناہم کی تفسیر میں لکھا ہے کہ قیامت کے دن جب لوگ اللہ کی بارگاہ میں اٹھائے جائیں گے، ان کے چہرے آسمان کی طرف ہوں گے، اور یہ ان کی مجال نہیں کہ کسی کی طرف ٹکٹکی لگائے دیکھیں، صرف دیکھ رہے ہوں گے تو آسمان کی طرف، اور ان کے جسموں سے پسینہ نکل رہا ہوگا، اور کوئی اپنے پسینے میں ٹخنوں تک ڈوبا ہوگا، کوئی اپنے ناف تک ڈوبا ہوگا، کوئی سینے تک ڈوبا ہوگا، کوئی مکمل ڈوبا ہوا ہوگا۔ اور خدا کی قسم یہ لکھا ہے کہ وہ پسینہ ایسا خطرناک ہوگا کہ اگر اس کا ایک قطرہ اس دنیا کے پہاڑ کی چوٹی پر ڈال دیا جائے، یہ سارا کا سارا پہاڑ پگھل کر پانی بن جائے۔ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، کہ یہ قرآن اگر پہاڑ کی چوٹی پر نازل کر دیا جاتا، یہ اللہ کے ڈر کی وجہ سے یہ ریزہ ریزہ اور پانی پانی بن جاتا۔ میرے پیاروں، وہ منظر بڑا خطرناک، ایسے خطرناک ماحول میں خطرناک مناظر ہوں گے، تو کچھ لوگ ہوں گے جن کے بارے میں حکم ہوگا وَنَحْشُرُ الْمُتَّقِينَ إِلَى الرَّحْمَنِ وَفْدًا، کہ متقین کا ایک وفد ان کو جب قبروں سے نکالا جائے گا، قیامت کے دن جب ان قبریں پھٹیں گی اور قبروں سے ان کو نکالا جائے گا، جنت سے نور کا لباس لا کر ان کو اڑایا جائے گا۔ وَنَحْشُرُ الْمُتَّقِينَ إِلَى الرَّحْمَنِ وَفْدًا، یہ رحمان کے بارگاہ میں ایک وفد کی شکل میں جائیں گے، اور ان کے اوپر ایک نور کی چادر ہوگی، اور جب اللہ کی بارگاہ میں یہ پہنچیں گے تو سب سے پہلے یہ کہا جائے گا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ پوچھا جائے گا کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا میں اپنے بچوں کو قرآن پاک کا حافظ بنایا تھا، لوگوں کی اپنے رشتہ داروں کی باتیں سن کر کہ تسی انہوں مولوی بنانا یہ بڑے عیب کی بات سمجھی جاتی ہے، یہ بڑی عیب کی بات۔ اب تو ماحول بہت بہتر ہو گیا، ورنہ چند سال پہلے مولوی کا جب لفظ آتا تھا، نام آتا تھا، تو انتہائی کمی سمجھا جاتا تھا۔ اور آج بھی میں یہ بات آپ کے نوٹس میں لا دوں کہ انسائکلوپیڈیا برٹانیکا آف اسلام انگریز کے دور میں، اس کے دور حکومت کے بارے میں لکھتا ہے کہ جب انگریز ہندوستان میں آیا تھا، اس نے یہاں کے لوگوں کو کچھ کیٹیگریوں میں رکھا تھا۔ کسی کے بارے میں کہہ دیا فلاں قوم کمی ہے، کسی کو لکھ دیا فلاں یہ ہے، فلاں وہ ہے، فلاں وہ ہے۔ تو کمیوں کی لسٹ میں انسائکلوپیڈیا اور برٹانیکا آف اسلام اس میں لکھا ہے، کمیوں کی لسٹ میں آخر کے اندر مولوی کو لکھا تھا، آخر کے اندر۔ یہ نہیں پتا یہ مولوی ہے کون؟ مولوی تو نبی کا وارث ہے، علوم نبوت کا وارث ہے، قرآن کا وارث ہے، اور اس کو آپ کے اس بر صغیر کے اندر کمی کا بتایا گیا، کمی۔ اور کل تک ہماری حالت یہ تھی، ہم ان کو پڑھانے کے لیے، اپنے بچوں کو پڑھانے کے لیے ڈرا کرتے تھے کہ لوگ کہیں گے مولوی بنا لیا، انہوں مولوی بناتا، انہیں کھانا کتوں آ۔ یہ بھی ایک بہت خطرناک سی بات ہے۔ خیر، میں عرض کر رہا تھا، اس بات کی طرف اگر آؤں نا تو 2 گھنٹے لگ جائیں گے، تو میں بات اسی طرف لے کے آتا ہوں کہ قیامت کے دن وَنَحْشُرُ الْمُتَّقِينَ إِلَى الرَّحْمَنِ وَفْدًا وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَى جَهَنَّمَ وِرْدًا۔ یہاں متقین کا اور مجرمین کا دونوں کا ذکر کیا کہ مجرمین کے ساتھ اللہ کا کیا سلوک ہوگا اور متقین کے ساتھ اللہ کیا معاملہ کریں گے۔ جب ان متقین کو جنت سے لائے ہوئے لحاف اور چادروں میں لپیٹ کر اللہ کی رحمان کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا تو ان کے بارے میں کہا جائے گا یہ لوگ کون ہیں؟ آواز آئے گی یہ قرآن پاک کے حافظوں کے باپ ہیں۔ اللہ فرمائیں گے ان کو الگ کر لو، ان کو الگ کر لو۔ یہ باتیں آپ نے وہ سنی ہوں گی
لیکن سنانے کا انداز ہوتا ہے، میرا اپنا ایک انداز ہے، ہر ایک کا انداز ہوتا ہے، الفاظ تو وہی ہوتے ہیں، اللہ کے نبی کی بات کو کوئی بدل نہیں سکتا۔ اللہ فرمائیں گے کہ ان کو الگ کرو، چنانچہ ان کو الگ کر کے ایک اسٹیج لگایا جائے گا، اس اسٹیج پر ان کو بٹھایا جائے گا، اور پھر بٹھانے کے بعد حساب کتاب سے پہلے، انسانیت کے حساب کتاب سے پہلے ان والدین کی تاج پوشی کی جائے گی۔ جس طرح اس دنیا کے اندر کسی بڑے کی سردار کی تاج پوشی کی جاتی ہے تو اس کے سر کے اوپر پگڑی رکھی جاتی ہے، یا بچہ قرآن پاک حفظ کر لیتا ہے اس کے سر پہ دستار بندھی جاتی ہے، تو قیامت کے دن کے لیے یہ چیزیں نمونہ ہیں کہ وہاں بھی جا کے دستار پوشی ہوگی، اور یہاں تو بچے کی ہوتی ہے، وہاں ان کے ابو اور امی کی بھی ہوگی، اور امی کو چادر اڑائی جائے گی، ابا کے سر پر پگڑی رکھی جائے گی، اور وہ پگڑی کیسی ہوگی؟ جب وہ نور کی چادر اڑانے کے بعد ان کے سروں پر دستار اور پگڑی رکھی جائے گی، خدا کی قسم اس سے مشک کی خوشبو پھوٹے گی، اور پورا کا پورا ماحول مشک سے اتنا منور ہو جائے گا کہ حتیٰ کہ گناہگار لوگ پوچھنے پر مجبور ہو جائیں گے یہ کن لوگوں کی خوشبو ہے؟ آواز آئے گی یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا میں اپنے بچوں کو قرآن پاک کا حافظ بنایا تھا، یہ قرآن کریم کے حافظوں کے باپ کہ جن کی آج تاج پوشی کی جا رہی ہے، اور اس کے بعد حکم ہوگا کہ ان کو جنت میں بھیج دیا جائے، اور حافظ کو بلایا جائے گا، حافظ کو حکم ہوگا کہ جس طرح تو دنیا میں قرآن پڑھا کرتا تھا، تراویحوں میں لوگوں کو سنایا کرتا تھا، تو بھی اور اپنے سننے سنانے والوں کو بھی فرمایا جنت میں جا اور جنت کی پہلی سیڑھی پہ قدم رکھ اور قرآن پڑھتا چلا جا، 7 جنتیں ہیں، 7ویں جنت ہم نے تیرے لیے الاٹ کر دی، اور تیرے قرآن کی 7ویں منزل بھی وہاں ختم ہو جائے گی، یہ 7ویں منزل میں پہنچ جائے گا۔ میرے پیارو، یہ کوئی معمولی باتیں نہیں ہیں، ہم دنیا میں آئے ہیں، اس دنیا میں اللہ نے ہمیں عبادت کے لیے بھیجا ہے، کھڑمستیاں کرنے کے لیے نہیں بھیجا کہ ہم اپنی منچاہی زندگی گزارتے پھریں، نہیں، یہ ہماری زندگی کا ایک ایک لمحہ اتنا قیمتی ہے کہ ایک ایک لمحے کی قیامت کے دن پوچھ ہوگی۔ ہم کیا ہے اسی موج مستی میں مبتلا ہیں کہ جی ہمیں فلانے نے چھڑا لینا، کوئی نہیں، اس طرح ہی نہیں کوئی چھڑائے گا، کوئی وجہ بنے گی۔ آخر ایک مجرم ہوتا ہے، ایک مجرم اگر آپ کے کسی تھانے میں لے جایا جائے اور پیچھے چھڑانے والے پہنچ جائیں تو اس وقت تک مجرم کا وہ حشر نشر کر دیتے ہیں۔ عدالت میں جانا تو بہت دور کی بات ہے نا، عدالت میں چھڑانے والے جب جاتے ہیں پھر بھی وہاں لے دے کرنا پڑتا ہے، میرے پیارو، پھر بھی وہاں لے دے کرنا پڑتا ہے۔ تو یہ معاملہ کوئی آسان نہیں ہے کہ ہم مر گئے اور فوراً پیچھے چھڑانے والے آ جائیں گے، بڑا خطرناک مسئلہ ہے، اس لیے اپنی زندگی کو قیمتی بناؤ۔